ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک موت کے وقت اللہ جل شانہ
70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उससे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदारे मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा, चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का नचोड़। मैं उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाते। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना,